إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وقال تعالى في موضع آخر لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. ہم سب کو وہ ایمان دے یا رب جنت میں ٹھکانہ مل جائے. ہمیں قبر کی منزل ملتے ہی جنت کا بچھونا مل جائے. معزز و محترم سامعین کرام، دینی اور اسلامی بھائیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے اس دور میں مسلمانوں کو دو چیزوں کی بڑی ضرورت ہے. پہلی چیز یہ کہ زندگی میں سکون مل جائے، انسان زندگی میں پرسکون رہے، اور دوسری چیز یہ کہ مرنے کے بعد جنت مل جائے. یہ دو نعمتیں اگر مل گئیں تو انشاءاللہ زندگی ہماری کامیاب ہو جائے گی. آج انسان جو پریشان ہے اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ غلط قسم کی خواہشات، غلط قسم کی تمنائیں، غلط قسم کی آرزویں، سوچنے کا انداز ہمارا غلط ہو گیا، ہماری فکر غلط ہو گئی، ہماری سوچنے کا ڈائریکشن غلط ہو گیا. ہمیں کیا سوچنا چاہیے وہ سوچتے ہی نہیں ہے، اس لیے اصلاح نہیں ہو رہی ہے. آدمی اچھا کب کرتا ہے؟ جب اچھا سوچتا ہے، اس کی فکر اچھی ہوتی ہے، اس کے سوچنے کا انداز اچھا ہوتا ہے تو وہ اچھا کرتا ہے. اس لیے میں نے بہت غور و خوض کے بعد، اللہ کی توفیق سے کافی کوشش کے بعد میں نے یہ موضوع تیار کیا ہے
کہ کچھ ایک ایسا جو ہے موضوع اور ایسا مواد جمع کیا جائے جس کے ذریعہ لوگوں کی اصلاح ہو, لوگ اپنے تکلیف کو محسوس کریں, درد کو محسوس کریں, زخموں کو محسوس کریں, کہاں کہاں زخم ہے, مرہم کہاں کہاں رکھنا ہے. ورنہ خواہشات کی انسان پوری زندگی خواہشات میں گزار دیتا ہے, کبھی گاڑی کی خواہش, کبھی بنگلے کی خواہش, کبھی دولت کی خواہش, کبھی عورت کی خواہش, بہت ساری خواہشات ہیں, لیکن ہر خواہش بندے کی دنیا میں پوری نہیں ہوتی. خواہشات پوری کس کی ہوتی ہیں؟ کافروں کی پوری ہوتی ہیں, جن کا ایمان نہیں, جن کا دین نہیں. یتمتعون, وہ لوگ دنیا میں فائدہ اٹھاتے ہیں, کما تاکل الانعام, جیسے کہ چوپائے زندگی گزارتے ہیں, مزہ لیتے ہیں. یہ کافروں کی زندگی ہے جو چوپایوں کی زندگی ہے کہ ہر خواہش پوری ہو جائے دنیا میں. رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر مومنوں کے بارے میں ارشاد فرمایا, لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید. یہ مومن دنیا میں اللہ اس کے حکم کی تابعداری کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے. اس کی خواہش دنیا میں پوری نہیں ہوگی, خواہش اس کی جنت میں انشاءاللہ پوری ہوگی. لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید. مومنوں کے لیے وہ سب کچھ ہوگا, کہاں؟ جنت میں ہوگا. جو چاہیں گے ملے گی اور اللہ کا دیدار بھی ملے گا. تو ہم چند باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے ترتیب سے رکھیں گے. بندے مومن کی سب سے پہلی آرزو کیا ہونی چاہیے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورۃ الکہف میں فرمایا, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا. بندے مومن کی سب سے پہلی آرزو یہ ہونی چاہیے کہ رب العالمین ہمیں ایمان اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما دے. والعصر ان الانسان لفی خسر, قسم زمانے کی سارے انسان گھاٹے میں ہیں, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. کامیاب وہ لوگ ہو گئے جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے ہیں. تو ایمان اور عمل صالح کی زندگی گزارنے کی آرزو جس مسلمان میں پیدا ہو جائے, انشاءاللہ وہ 5 وقتہ نمازی رہے گا, انشاءاللہ وہ کسی کی غیبت نہیں کرے گا, انشاءاللہ وہ کسی کی چغلی نہیں کرے گا, انشاءاللہ کسی سے حسد نہیں کرے گا, کسی سے بغض نہیں رکھے گا. رب العالمین نے جب فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے ان کے لیے جنت الفردوس ہے, ان کے لیے فردوس کے باغات کی مہمانی ہے. اس ایمان میں اور عمل صالح میں ایک طرف تو توحید ہے, ایک طرف اللہ کی عبادت ہے, اور دوسری طرف بندوں کے حقوق بھی ہیں, بندوں کے حقوق بھی ہیں. کوئی بندہ اگر نماز پڑھتا ہے, دل میں کسی کا بغض نہیں رکھتا, کسی کے بارے میں کینہ نہیں رکھتا, سارے لوگوں سے محبت سے سلام کرتا ہے, برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتا ہے, نفرت کا بدلہ محبت سے دیتا ہے, انشاءاللہ وہ کامیاب ہوگا. وہ نیکیوں کا خزانہ لے کر قیامت کے دن جائے گا, لیکن مفلسوں میں اس کا شمار نہیں ہوگا, اس کا شمار مفلسوں میں نہیں ہوگا. ورنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ اکرام کے سامنے کہ میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن نماز کا ڈھیر, روزوں کا ڈھیر, صدقات کا ڈھیر, خیرات کا ڈھیر لے کر آئے گا. کسی کو گالی دی ہوگی, کسی کو برا بھلا کہا ہوگا, کسی پر جھوٹا الزام لگایا ہوگا, کسی کا خون بہایا ہوگا, کسی کو ناحق مارا ہوگا. اس کی کچھ نمازیں اس کو دی جائیں گی, اس کے کچھ روزے اس کو دی جائیں گے, اس کے کچھ صدقات و خیرات اس کو دیے جائیں گے. اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور دعوے دار آتے رہیں گے تو مظلوموں کے گناہ اس ظالم پر ڈال دیے جائیں گے اور وہ جہنم کے اندر چلا جائے گا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ دنیا میں اگر کسی نے کسی پر ظلم کیا ہو, کسی کا حق مارا ہو, کسی کے حق تلفی کی ہو, کسی کو ستایا ہو, تو دنیا میں معافی تلافی کر لے, معافی تلافی کر لے. قیامت کے دن دینار و درہم نہیں ہوگا, وہ ہماری نیکیاں لے کر چلا جائے گا. اچھی آرزو ہے کہ نہیں ہے؟ اور اسی آرزو میں یہ آرزو بھی شامل ہے کہ رب العالمین ہمیں روزانہ فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یہ بہترین آرزو ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الفجر فہو فی ذمۃ اللہ, جو بندہ فجر کی نماز با جماعت وقت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے, وقت پہ ادا کر لیتا ہے, وہ پورا دن اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے. ایک الگ موضوع ہے. تو اور بندے مومن کی دوسری آرزو یہ ہونی چاہیے کہ رب العالمین اسے ایک پاکیزہ دل عطا فرمائے اور ایمان کی لذت عطا فرما دے. پاکیزہ دل خراب ہو جائے تو سب خراب ہو جاتا ہے. ایمان کی قبولیت کے لیے اخلاص شرط ہے, اور اخلاص کہاں ہوتا ہے؟ دل کے اندر ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا, اللہ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا, بلکہ اللہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. تو دل کی پاکیزگی بہت ضروری ہے.
हमारा दिल शिर्क से पाक हो, हमारा दिल बुग़्ज़ और नफ़रत से पाक हो, हमारा दिल निफाक से पाक हो, हमारा दिल लियाकारी से पाक हो। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला व इन्न फिल जस्द मुज़ग़ा इज़ा सलहत सलहल जस्द कुल्लुहु व इज़ा फसदत फसदल जस्द कुल्लुहु। आगाह हो जाओ, पूरे जिस्म में गोश्त का एक टुकड़ा है, छोटा सा टुकड़ा है, जब तक वो दुरुस्त रहता है ना पूरा जिस्म दुरुस्त रहता है, और जब वो खराब हो जाता है पूरा जिस्म खराब हो जाता है। ये दिल की गंदगियां हमारे दिलों को सुकून से महरूम करती हैं। जो दिल गंदा होगा, जिस दिल में शहवतें होंगी, गलत किस्म के ख्यालात होंगे, उस दिल को सुकून मिलने वाला नहीं है। सुकून कैसे मिलेगा? सुकून उस वक्त मिलेगा जब अल्लाह की इबादत करेंगे, अल्लाह का जिक्र करेंगे और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमान के मुताबिक अपने दिलों की पाकीज़गी के लिए अल्लाह से दुआएं मांगेंगे। इस कायनात के अंदर अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा पाकीज़ा दिल चश्मे फलक ने नहीं देखा। आपसे पाकीज़ा दिल दुनिया में अल्लाह ने पैदा नहीं फरमाया, लेकिन आप भी तहज्जुद की नमाजों में सजदे में रब्बुल आलमीन से दुआएं मांगा करते थे। अल्लाहुम्मा आति नफ्सी तक़वाहा व ज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा। ऐ परवरदिगार, तू मुझे पाकीज़ा दिल अता फरमा दे, मेरे दिल को तक़वा अता फरमा दे, उसको पाकीज़गी अता फरमा, उसे पाक और साफ कर दे। अंत वलियुहा व मौलाहा, तू ही मेरे दिल का मौला और मालिक है। और क़यामत के दिन की कामयाबी इसी दिल की पाकीज़गी पर मौक़ूफ़ है, इसी दिल की सफ़ाई पर मौक़ूफ़ है। रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, यौम ला यनफ़उ मालु वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। क़यामत के दिन न माल काम आएगा, जैसे भी शेख ने बताया कि आदमी जब मरता है तो कफन में जेब नहीं होती, दौलत नहीं ले जाता, दौलत वरसा बांट लेते हैं। यौम ला यनफ़उ मालु वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। क़यामत के दिन जब न माल काम आएगा, न औलाद काम आएगी। अल्लाह ने फरमाया, इन्नमा अम्वालुकुम औलादुकुम फितना वल्लाहु इंदहु अज्रुन अज़ीम। तुम्हारा माल तुम्हारे लिए फितना है, तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फितना है। जो कुछ अल्लाह की राह में खर्च करोगे वो तुम्हारा अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारा तुमको फ़ायदा अता फरमाएगा। तो ये दूसरी आरज़ू कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दिल क़ल्ब सलीम और पाकीज़ा दिल अता फरमा दे। पाकीज़ा दिल ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, और जब पाकीज़ा दिल मिलता है तो ईमान की लज्जत मिलती है, ईमान की खुशबू मिलती है, ईमान के जो है सुरूर मिलता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके भी लिए उसूल बयान फरमाए हैं कि कोई शख्स इस दुनिया में अगर ईमान की लज्जत चाहता है तो चाहिए कि अपने अंदर 3 खूबियाँ पैदा करे। अल्लाह हम सबको उन खूबियों का मालिक बना दे, हमारे दिलों में वो खूबियाँ पैदा फरमा दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय्यकून अल्लाह व रसूलुहु अहब्ब इलैहि मिम्मा सिवाहुमा। अगर कोई ईमान की लज्जत चाहता है तो सबसे पहले सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह की पैदा करे और उसके रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा करे। हम सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले अल्लाह से बन जाएं और उसके रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले बन जाएं। अल्लाह की इताअत में बहुत आसानी पैदा हो जाएगी, रसूल की इताअत में आसानी पैदा हो जाएगी। जो जिससे मोहब्बत करता है उसकी इताअत में आगे बढ़ता है, जो जिससे मोहब्बत करता है उसके हुक्म पर अमल करने में खुशी महसूस करता है। दूसरी शर्त ईमान की लज्जत पाने की मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व अन युहिब्बुल मरअ ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह। हम किसी से मस्जिद में मोहब्बत करते हैं, कोई बंदा नमाज पढ़ रहा है, कोई बंदा कुरान पढ़ रहा है, हमें उसका जो है खानदान पता नहीं है, उसका कबीला पता नहीं है, उसकी गाड़ी है कि नहीं है, उसके पास बंगला है कि नहीं है, कोठी है कि नहीं है, लेकिन मस्जिद के इस कोने में बैठकर वो पाबंदी से नमाज अदा करता है, कुरान की तिलावत करता है, तस्बीह और तहलील करता है, हम उससे सलाम करते हैं, ऐ बंदे तू अल्लाह से मोहब्बत करता, हम तुझसे मोहब्बत करते हैं। ये मोहब्बत का अंदाज होना चाहिए। वो मालदार है कि गरीब है ये मतलब नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह की रजा के लिए मोहब्बत करेंगे तो अल्लाह ताला हमें अपने ईमान की लज्जत नसीब फरमाएगा। ला युहिब्बुल मरअ ला युहिब्बुल मरअ ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह, कि वो मोहब्बत करता है किसी बंदे से अल्लाह के लिए मोहब्बत करता है। अल्लाह हम सबको अल्लाह के लिए मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा, अल्लाह के लिए नफरत करने की तौफीक अता फरमा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों के लिए बशारत सुनाई है कि जो लोग अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं, अल्लाह की खातिर मोहब्बत करते हैं, वो मिंबरों पर होंगे, किस्वे मिंबरों पर, नूर के मिंबरों पर होंगे। क़यामत के दिन अल्लाह ताला ऐसे लोगों को नूर के मिंबरों पर बिठाएगा जो सिर्फ अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं, अल्लाह की रज़ा जोई और खुशनुदी के लिए मोहब्बत करते हैं। उनका कोई दूसरा मकसद नहीं होता, उनका कोई दूसरा गर्ज़ व गायत नहीं होती, बस अल्लाह वाला है तो अल्लाह से
محبت کرتے ہیں. کوئی مطلب نہیں وہ غریب ہے کہ مالدار ہے, وہ گورا ہے کہ کالا ہے, کس خاندان کا ہے, کس قبیلے کا ہے, ہمیں کوئی لینا دینا نہیں. ہم محبت کریں تو صرف اللہ رب العالمین کے لیے محبت کریں. اور تیسری صفت ایمان کی لذت پانے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ اللہ رب العالمین کا وہ بندہ اسلام میں آنے کے بعد کفر کی طرف لوٹنے کو ایسے ناپسند کرے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے. کوئی آدمی آگ میں ڈالا نہیں جانا نہیں چاہتا, کوئی آدمی آگ کو پسند نہیں کرتا. تو اسلام کی قدر کرے, توحید کی قدر کرے, خود بھی اسلام پر قائم رہے اور اپنے بچوں کو بھی اس پر ثابت قدم رکھنے کی کوشش کرے. اہل ایمان کی تیسری آرزو کیا ہونی چاہیے؟ اہل ایمان کی تیسری آرزو یہ ہونی چاہیے کہ رب العالمین ہمیں خوشحال بنائے, ہمیں خوشحال بنائے, وہ روزی کشادہ دے اور حلال روزی دے. کشادہ اور حلال روزی یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے, اللہ کی بڑی نعمت ہے. اس دنیا سے آدمی کوئی لے کر نہیں جاتا, لیکن کشادہ روزی جس سے انسان کی ضروریات پوری ہو, انسان کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے, اس کا ہاتھ دینے والا رہے, لینے والا ہاتھ نہ رہے, ان لوگوں کو دے, لوگوں سے لینے کی ضرورت نہ پڑے, ایسا شخص کامیاب ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتا. ایسا شخص کامیاب ہو گیا جس سے اللہ نے مسلمان بنا دیا. پہلی نعمت مسلمان بنا دیا. دوسری نعمت وَرُزِقَ كَفَافًا, اور اسے برابر سرابر روزی دی, نہ کم نہ زیادہ, جتنی ضرورت ہو اتنی روزی اللہ نے اس کو عطا فرمائی. اور تیسری چیز وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَا, جو کچھ اللہ نے دیا اسے اس کا دل غنی کر دیا. اللہ نے تو نے مجھے جو کچھ دیا, میری ضروریات پوری ہو رہی ہے, میں صبح میں کھاتا ہوں اور سو جاتا ہوں, بچوں کو کھلاتا ہوں, بیوی کو کھلاتا ہوں, کسی کا قرض نہیں ہے, کسی کا ادھار نہیں ہے, ساری ضروریات میری جو روزی مجھے مل رہی ہے پوری ہو رہی ہے. اللہ کسی کی ریس کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کا مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کے ساتھ ریس کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. مال و دولت کی زیادہ کثرت, مال و دولت کی زیادہ ریس اور آگے بڑھنے کے جذبے انسان کو گمراہ کر دیتے ہیں. خوشحالی اللہ کی بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ سب کو خوشحال بنائے, کوئی کسی کا محتاج نہ رہے, ہر آدمی دینے والا بنے. اور یہ دولت اللہ رب العالمین نے, یہ نعمت اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی عطا فرمائی تھی. وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنًا, ہم نے ابراہیم کو دنیا کی نعمتوں سے بھی نواز دیا تھا. عبد الرحمن ناصر السعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان کو 3-4 بڑی نعمتیں دی گئی تھی ابراہیم علیہ السلام کو. نیک بیوی ہاجرہ اور سارہ جیسی, نیک اولاد اسماعیل اور اسحاق جیسی, اور اسی طرح سے کشادہ روزی اور عمدہ اخلاق. عمدہ اخلاق, اتنا عمدہ اخلاق کہ باپ کہتا ہے نکل جاؤ گھر سے ورنہ میں سنگسار کر دوں گا, لأرجمنک وحجرنی ملیہ. باپ نے کیا کہا سأستغفر لك ربی انہ کان بی حفیہ. آپ ابو جان مجھے بھگا رہے ہو لیکن میں اللہ سے دعا کروں گا آپ کے لیے, اللہ سے دعا کروں گا, میرا پروردگار میرے ساتھ بہت بڑا مہربان ہے. اہل ایمان کی چوتھی آرزو یہ ہونی چاہیے کہ رب العالمین اسے اس دنیا میں اگر اس نے پیدا کیا ہے تو رب العالمین اس دنیا کو خوشگوار بنانے کے لیے اللہ رب العالمین اسے نیک بیوی اور نیک اولاد عطا فرما دے. نیک بیوی اور نیک اولاد یہ دنیا کی عظیم نعمتوں سے ہیں. رب العالمین نے اگر نماز میں سکون رکھا ہے, رب العالمین نے اگر قرآن کی تلاوت اور ذکر و اذکار میں سکون رکھا ہے نا, تو 2 سکون ہمارے گھروں میں رکھا ہے, 2 سکون ہمارے گھروں میں رکھا ہے. سورہ فرقان کی دعا ہے, اللہ نے مومنوں کو سکھائی کہ اللہ کے نیک بندے, مومن بندے اللہ سے دعا مانگتے ہوئے کہتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اے پروردگار ہم کو ہماری بیویوں کے ذریعہ اور نیک اولاد کے ذریعہ آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما دے. آدمی کتنا بڑا حکومت والا ہو, پی ایم ہو, پردھان منتری ہو, بادشاہ ہو کسی ملک کا, لیکن اس کے پاس نیک بیوی نہ ہو اور نیک اولاد نہ ہو, زندگی میں سکون اس کو نہیں ملنے والا ہے. اس لیے اللہ نے دعا سکھائی ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. نیک بیوی کی 2 صفات, خواتین بھی نہیں ہے, اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق عطا فرما. شوہروں کو بیویوں کے حقوق اور بیویوں کو شوہروں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. نیک بیوی کی 2 صفات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. پہلی صفت یہ کہ وہ بیوی اسے دین کے کاموں میں سپورٹ کرے. ایک بندہ نوجوان شادی سے پہلے درمنڈا تھا, بیوی اتنی نیک بن گئی چند مہینوں میں اس کے چہرے پہ داڑھی آ گئی. میری کتنی عورتوں کو سنا ہے بیان کرتے ہوئے کہ میرا شوہر
شوہر داڑھی نہیں رکھتا تھا لیکن میری نصیحتوں سے داڑھی رکھنے والا بن گیا. میرا شوہر نماز نہیں پڑھتا تھا, شادی کے بعد نماز پڑھنے والا بن گیا. میرا شوہر حرام روزی کھاتا تھا, شادی کے بعد میرے نصیحت کی وہ حلال کھانے لگا. ایسی نیک مائیں بھی موجود ہیں, نیک بیویاں بھی موجود ہیں جو اپنی بچوں کی تربیت کرتی ہیں, اپنی بیٹیوں کی, کہ شوہر کو نیک بناؤ, تم خود جنت میں جاؤ اور جنت میں اس کو بھی لے جاؤ. کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر ایمان پر دونوں کا انتقال ہو جائے گا انشاءاللہ تو دونوں جنت میں جمع رہیں گے. تو نیک بیوی کی پہلی صفت یہ کہ اپنے شوہر کی سپورٹ کرے, اس کی مدد کرے, اس کا سپورٹ کرے دین کے کاموں میں. اور دوسری بڑی صفت یہ, جب شوہر 8-10 گھنٹے کے بعد, 9 گھنٹے کے بعد محنت کر کے, روزی کما کر کے, تھک ہار کر کے, ٹوٹ کر کے گھر میں آئے, مسکرا کر استقبال کرے, اس کے لیے پانی رکھے, اس کے لیے بستر بچھائے, اس کے لیے جو ہے محبت سے اپنے جو ہے کھانے پینے کی چیزوں کو پیش کرے اور کہے آپ کو تکلیف ہوئی, آپ پریشان ہوئے, اتنے گھنٹے سے آپ گھر میں نہیں تھے, آپ کے بغیر اس گھر کا سکون نہیں ہم کو محسوس ہو رہا تھا, آپ میرے دل کا سکون ہے, آپ میرے گھر کا سکون ہے. ایسی بیویاں اللہ سب کو عطا فرمائے, ایسی بیویاں سب کو عطا فرمائے جو بیوی شوہر کی عزت کرے, شوہر کی خدمت کرے, دین کے کاموں میں سپورٹ کرے, اور شوہروں کو بھی بیویوں کی جو ہے خدمت اور ان کی عزت کی توفیق عطا فرمائے. اور نیک اولاد کی 2 صفت. نیک اولاد کی پہلی صفت یہ کہ جب تک باپ دنیا میں زندہ ہے, بوڑھا ہو گیا, بیمار ہو گیا, وہ اولاد باپ کی خدمت کرے, وہ اولاد باپ کا علاج کرائے. ابو جان مجھے یاد ہے جب میں بیمار ہوتا تھا آپ 2-2 کلومیٹر کندھے پہ بٹھا کے لے جایا کرتے تھے, نہ سائیکل تھی نہ سواری تھی. 12 بجے رات 2 بجے رات تک آپ کو میں نے دیکھا بچپن کی حالت میں بیمار ہوا کرتا تھا, آپ کندھے پہ اٹھا کے ڈاکٹر کے پاس لے جایا کرتے تھے. آج آپ بیمار ہیں, گاڑی حاضر ہے, آپ گاڑی پہ بیٹھیے, میں آپ کا علاج کراؤں گا, آپ کو اسپتال لے جاؤں گا. تو نیک اولاد کی پہلی صفت یہ کہ زندگی میں ماں باپ کی خدمت کرے. اور دوسری صفت یہ کہ جب وہ باپ انتقال کر جائے, باپ اس دنیا سے چلا جائے, وہ بچہ 60 سال تک دنیا میں زندہ رہے, جب اپنے لیے دعائیں مانگے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, اس کے بعد یہ دعا بھی شامل کرے, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اے پروردگار تو میرے والدین پر بھی اسی طرح رحم فرما جیسا انہوں نے بچپن میں محبت سے پالا اور پوسا ہے. میرے بھائیو یاد رکھو, یہ دعا آپ کرو گے, جب دعا کرو گے آپ کے باپ کا درجہ جنت میں بلند کر دیا جائے گا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک شخص کو داخل کیا جائے گا اور اس کے درجات بلند ہوتے رہیں گے, بلند ہوتے رہیں گے, بلند ہوتے رہیں گے. وہ بندہ تعجب کرتے ہوئے اللہ سے سوال کرے گا, اے اللہ میں تو دنیا میں کتنا پہلے آ گیا, میں نے اتنی نیکیاں نہیں کی, اتنی نمازیں نہیں پڑھی, اتنے صدقات و خیرات نہیں کیے, یہ درجات کی بلندی کا سلسلہ رک کیوں نہیں رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے جواب آئے گا, باستغفار ولدک لک, تیرے بندے کے تیرے حق میں مغفرت کی دعا کرنے کی وجہ سے. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے اللہ ہم سب کو ایسی بیوی اور ایسی اولاد نصیب فرما جو ہماری زندگی کے سکون کا باعث بن جائے. اہل ایمان کی 5ویں آرزو یہ ہونی چاہیے کہ رب العالمین روزانہ ہمیں کم سے کم قرآن کا 1 صفحہ تلاوت کرنے, سمجھنے, عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. قرآن مجید سے جس کا تعلق جڑ جائے گا نا, وہ دنیا میں کبھی رسوا نہیں ہوگا, دنیا میں کبھی ذلیل نہیں ہوگا. اللہ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, ہم نے اس قرآن کو نازل کیا, مومنوں کے لیے شفا ہے, مومنوں کے لیے رحمت ہے. یہ اتھارٹی ہے, گارنٹی ہے کہ جو باتیں اس میں موجود ہیں سب حق ہیں, سب سچ ہیں. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم, یہ قرآن سب سے سیدھے اور سچے راستے کی رہنمائی کرتا ہے. اللہ ہم سب کو روزانہ قرآن کا 1-2 صفحہ 4 صفحہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما, ترجمہ پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرما, بچوں کو سنانے کی توفیق عطا فرما. جس قرآن سے جس کا دل جڑ جائے, جس قرآن سے جو جڑ جائے, اللہ اس کو عزت دیتا ہے. ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقوام ويذل به آخرین. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تالی کے قرآن ہو کر. اور اسی طرح سے حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان کی حلاوت 3 چیزوں میں ہے, نماز میں ہے, تلاوت میں ہے اور ذکر و اذکار میں ہے. اگر ان 3 چیزوں میں تمہارے دلوں کو لذت نہیں ملتی, سکون نہیں ملتا, تو گویا دلوں پہ مہر لگ چکی ہے. اور قیامت کے دن یہ قرآن سفارش کرے گا, قرآن پڑھا کرو, فإنه یاتی یوم القیامت شفیعا لاصحابہ. یہ قرآن سفارش کرے گا کہ اللہ راتوں کو اٹھ کر بندہ تلاوت کرتا تھا, دوپہر کو اٹھ کر تلاوت کرتا تھا, فجر کے بعد اٹھ کر تلاوت کرتا تھا, لوگ غیبت و چغلی کرتے تھے, یہ بندہ اندر ہی اندر قرآن زبانی بھی پڑھتا تھا, دیکھ کر بھی پڑھا کرتا تھا. اللہ ہم سب کو قرآن کی تلاوت کی اور اس پر عمل کی, اس کی تبلیغ کی توفیق عطا فرمائے. اہل ایمان کی 6ٹھی آرزو یہ ہونی چاہیے کہ رب العالمین
العالمین جس طرح تو نے ہمیں جنت کے راستے پر گامزن کیا ہے، جہنم کی آگ بڑی خطرناک ہے، جہنم کا عذاب بڑا خطرناک ہے، ہمارے پڑوسی کو بھی جنتی بنا دے، ہمارے رشتہ داروں کو بھی جنتی بنا دے، ہماری زبان میں وہ تاثیر پیدا فرما جیسے میں توحید پر قائم ہوں میرے رشتہ دار بھی توحید والے بن جائیں، میرے خاندان والے بھی توحید والے بن جائیں، میرے پڑوسی جو بدعت کرتے ہیں وہ اہل سنت جو سنت کے راستے پر آ جائیں۔ یہ جذبہ ہونا چاہیے، دین سیکھو، دین سکھاؤ، دعوت کا جذبہ پیدا کرو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس انفعهم للناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے نفع بخش ہو، اور سب سے نفع بخش آدمی کب ہوتا ہے؟ جب لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے، لوگوں کے لیے جنت کے راستے پر لانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے علی سن لو، اگر ایک بندے کو بھی تمہارے ذریعہ ہدایت مل گئی تو سرخ اونٹوں سے بہتر ہوگا تمہارے لیے، سرخ اونٹوں سے۔ آج بڑی بڑی چار پہیے کی گاڑیاں کتنی مہنگی چلتی ہیں نا، اسی طرح اونٹ بڑے مہنگے ہوا کرتے تھے، سرخ اونٹ یہ بڑے مہنگے ہوا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اسی لیے بیان فرمائی کہ آدمی دین سیکھے، دین کو سکھائے، لوگوں کے اندر محبت پیدا کرے، لوگوں کے اندر اتحاد پیدا کرے، لوگوں کو دین سے جوڑنے کی کوشش کرے۔ اہل ایمان کی ساتویں آرزو یہ ہونی چاہیے کہ رب العالمین ہمیں والدین کی خدمت اور ان کی دعاؤں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کاش یہ آرزو ہمارے دلوں میں پیدا ہونا تو ہمارے جو والدین، بوڑھے والدین بھٹک رہے ہیں، 1,000 روپے کے لیے ترس رہے ہیں، دوا علاج کے پیسے ان کے پاس موجود نہیں ہے، کروڑوں کا بیلنس باپ نے بنا کر کے زندگی میں بانٹ دیا، اس کو رہنے کے لیے کمرہ نہیں مل رہا ہے۔ کتنے بوڑھوں کو میں نے روتے ہوئے دیکھا، مولانا 1,000 2,000 کے لیے بولنا پڑتا ہے، ہمت نہیں ہوتی ہے بولنے کی، دوا کے پیسے نہیں ہے۔ میں نے کہا بھائی زندگی میں سب کچھ بانٹ کیوں دیا، اپنا حصہ تو رکھنا چاہیے، کم سے کم اپنے پاس اتنی پراپرٹی رکھو کہ لوگ تمہارے محتاج رہیں تو عزت کریں گے۔ جب پیسہ نہیں ہوتا بیوی بھی عزت نہیں کرتی ہے، پیسہ نہیں ہوتا بچے بھی عزت نہیں کرتے ہیں۔ والدین کی خدمت اور ان کی دعا حاصل کرنے کی آرزو ہونی چاہیے کہ والدین یہ دنیا کی بڑی نعمت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین، اللہ کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے، اللہ کی خوشنودی والدین کی خوشنودی میں ہے۔ رب العالمین نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اپنی عبادت کے بعد حقوق العباد میں سب سے پہلے جس کا حق بیان کیا ہے والدین ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب نے اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اور جب بڑھاپے کو پہنچ جائے تو اونہ نہ کرو، ڈانٹو نہ ان کو جھڑکو نہ، اور جب مر جائیں تو دعائیں کیا کرو ان کے حق میں۔ اور والدین کی دعا ایسی ہے جس سے زندگیوں میں انقلاب پیدا ہو جاتا ہے، زندگیاں سنور جاتی ہیں، ان کی دعا قیمتی ہے اور بد دعا بڑی خطرناک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، 3 لوگوں کی دعاؤں میں کوئی شک نہیں، ایک مظلوم کی بد دعا، دوسرے مسافر کی دعا، تیسرے باپ کی دعا بیٹے کے حق میں، ماں کی دعا بیٹے کے حق میں، باپ میں والد میں دونوں شامل ہیں، ماں بھی شامل ہے، والدین بھی شامل ہیں۔ اللہ ہماری والدین کو باقی رکھے، ان کو لمبی زندگیاں نصیب فرمائے۔ والدین کی قدر و قیمت ان سے پوچھو جنہوں نے اپنی ماں کو جا کر کے قبر میں دفن کر دیا ہے، اپنے والدین کو دفن کیا ہے۔ باپ کے جانے کے بعد یاد آتی ہے، دل تڑپتا ہے، ماں کے جانے کے بعد یاد آتی ہے، دل تڑپتا ہے۔ کتنے لوگ زندگیوں میں اپنے ماں کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، باپ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، مرنے کے بعد کہتے ہیں میری طرف سے یہ صدقہ، میری طرف سے یہ صدقہ، میری طرف سے یہ صدقہ۔ میرے بھائیو زندگی میں والدین کی قدر کرو، ان کی دعائیں لے لو، اگر وہ بد دعا کر کے چلے گئے اللہ قیامت کے دن تو عذاب دے گا ہی دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم اور قطع رحمی کی جو ہے ڈبل سزا ملتی ہے۔ دنیا میں انسان والدین کو ستانے والا یہ اب نشان عبرت بن کر کے جاتا ہے، اس کی سزا مرنے سے پہلے اس کو دنیا میں بھی ملتی ہے اور مرنے کے بعد بھی ملتی ہے۔ رب العالمین ہمیں اپنی ماؤں کی دعاؤں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کی عزت اور قدر کی توفیق عطا فرما۔ اسی طرح سے اہل ایمان کی 8ویں آرزو یہ ہونی چاہیے کہ رب العالمین تیرے خلیل ابراہیم نے اور تیرے جو ہے خلیل کے بیٹے اسماعیل نے مکہ میں ایک گھر بنایا تھا، جو گھر ویران تھا، وہاں کوئی رہنے والا نہیں تھا، ان دونوں نے بنایا اور آباد کیا۔ ابراہیم نے دعا فرمائی کہ اللہ لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف پھیر دے۔ اے اللہ ہماری آرزو اور تمنا ہے کہ دنیا میں جب تک ہم زندہ ہیں کم سے کم ایک بار خانے کعبہ کا دیدار کرا دے، ایک بار حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرما۔ یہ آرزو ہر مسلمان کو، ہر نوجوان کو کرنی چاہیے۔ حفیظ جالندھری نے
نے بڑے پیارے انداز میں بیان فرمایا، تیرا در ہو میرا سر ہو، میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تیرا در ہو میرا سر ہو، میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے، کتنوں کو ہدایت مل جاتی ہے، گناہوں میں ڈوبے ہوئے لوگ 80 90 سال کے جاتے ہیں، آ کر قرآن پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہوئے حسن خاتمہ نصیب ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کا گھر دیکھتے ہیں، اللہ نے اس کو ہدایت کا ذریعہ بھی بنایا ہے، وہاں جانے کے بعد بہت ساری چیزوں میں انقلاب پیدا ہوتا ہے، عبادتوں سے اللہ تعالیٰ دلوں کو کھول دیتا ہے، عبادتوں کی لذت نصیب فرماتا ہے۔ اور اہل ایمان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ سے دوسرے عمرہ کے درمیان سارے گناہوں کو اللہ مٹا دیتا ہے۔ اور فرمایا کثرت سے حج اور عمرہ کیا کرو، تابعوا بین الحج والعمرہ، اس لیے کہ یہ دو چیزوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے، ایک تو فقیری کو دور کرتے ہیں، حج و عمرہ کرنے سے فقیری دور ہوتی ہے، اور دوسرے اللہ گناہوں کو مٹاتا ہے۔ جیسے بھٹی میں لوہے کو سونے چاندی کو ڈالیں گے تو اس کا جو ہے مورچہ نکل جاتا ہے، اس کا زنگ نکل جاتا ہے نا، ایسے ہی جب بندہ طواف کرتا ہے صفا مروہ کا، اور جو اسی طرح سے خانہ کعبہ کا زمزم پیتا ہے، نبی کی سنت کے مطابق حج و عمرہ کے ارکان ادا کرتا ہے نا، اللہ اس کے دل کے زنگ کو نکال دیتا ہے، اس کے اندر جو پرابلم ہے، گندگیاں ہیں، اس کو نکال دیتا ہے۔ اور اہل ایمان کی نویں آرزو یہ ہونی چاہیے کہ رب العالمین جس طرح تو نے اس دنیا میں 60-70 سال کی زندگی نصیب فرمائی ہے، ایمان اور عمل صالح کی توفیق دی ہے، رب العالمین ہمیں ایمان پر ہی اٹھانا، ہمیں ایمان پر بھی اٹھانا، ہم سب کو ایمان دے یا رب، ہم سب کو وہ ایمان دے یا رب، جنت میں ٹھکانہ مل جائے، ہمیں قبر کی منزل ملتے ہی جنت کا بچھونا مل جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آرزو کیا کرو شہادت کی بھی آرزو کیا کرو، اللہ کی راہ میں شہید ہونا یہ بڑی فضیلت کا کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ غزوہ کروں پھر شہید کیا جاؤں، پھر غزوہ کروں پھر شہید کیا جاؤں، پھر غزوہ کروں پھر شہید کیا جاؤں۔ شہادت کی فضیلت بیان کرنے کے لیے اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو دعا تو مانگ سکتے ہیں نا، دعا تو مانگ سکتے ہیں کہ اللہ ایمان پر اٹھا اور شہادت کی نصیب جو فضیلت نصیب فرما دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من سأل اللہ شہادتاً، جو اللہ رب العالمین سے شہادت مانگتا ہے صدق دل سے، بلغہ اللہ منازل الشہداء، جو سچے دل سے آرزو کرتا ہے کاش میں اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، اللہ کی راہ میں شہادت نصیب ہو، سچے دل سے اگر مانگو گے نا، آپ کو میدان جنگ میں لڑنے کا موقع نہ ملے، وَإِن مَاتَ عَلَىٰ فِرَاشِهِ، بستر پر بھی مرو گے تو بھی شہادت کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا، شہادت کے درجات کو اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا۔ اور آخری بات، ٹائم ختم ہو رہا ہے، آخری بات یہ کہ رب العالمین ہماری 10ویں آرزو یہ ہونی چاہیے کہ رب العالمین ہمیں جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے اور اپنا دیدار نصیب فرما دے، جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے، یہ آرزو ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ اگر یہ آرزو ہو تو گناہوں سے دور ہو جائیں گے ہم، یہ آرزو ہو تو کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کریں گے ہم، یہ آرزو ہو تو نمازوں کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو، اللہ سے جنت الفردوس مانگا کرو، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، یہ جنت سب سے اعلیٰ جنت ہے، وفوقه عرش الرحمن، اللہ کی قربت تم کو مل جائے گی، اسی جنت کے اوپر اللہ کا عرش ہے اور وہیں سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے اور اپنا دیدار نصیب فرمائے، اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن مومنوں کو سب سے زیادہ کسی چیز سے خوشی ہوگی نا، رب العالمین کے دیدار سے خوشی ہوگی، رب کے دیدار سے خوشی ہوگی۔ اللہ جنتیوں کو جنت میں داخل فرمائے گا، پوچھے گا تم کو کوئی نعمت کی کمی ہے؟ کہیں گے نہیں اللہ تو نے چہرے کو گورا کر دیا، دنیا بھر کی نعمتوں سے تو نے مارا مال کیا۔ اللہ کہے گا ابھی بڑی نعمت باقی ہے، بڑی نعمت باقی ہے، مزید باقی ہے۔ بولتے نا اتنا تم کو میں نے تنخواہ دیا اور اتنا بونس کے طور سے دے رہا ہوں، تم نے کام بڑا اچھا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جس نے نیکیاں کی ان کا بدلہ نیکی اور زیادہ بھی ہے۔ وہ زیادہ کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے اللہ کا دیدار مراد ہے، اللہ کا دیدار مراد ہے۔ اللہ ہم
سب کو جنت الفردوس میں اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کا دیدار ایسے کرو گے جیسے چاند کو دیکھتے ہو، کوئی بھیڑ بھاڑ نہیں ہوتی، ہر کوئی سیر ہو کر دیکھتا ہے، ہر کوئی دل بھر کر کے دیکھتا ہے، ایسے تم 80-90 سال عبادت کر کے دنیا میں نہیں دیکھ پا رہے ہو، جنت میں اللہ کا دیدار کرو گے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، بہت سارے چہرے تر و تازہ ہوں گے قیامت کے دن، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اللہ ان کو اپنا دیدار نصیب فرمائے گا اور ان کے دل خوشیوں سے بھر جائیں گے۔ اور حدیث میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین جب جنتیوں کو جنت میں داخل کر کے اپنا دیدار نصیب کر دے گا، جنتیوں کو اللہ کے دیدار سے بڑی کوئی نعمت محسوس نہیں ہوگی، وہ سب سے محبوب ترین نعمت یہی ہوگی کہ اللہ ان کو اپنا دیدار کرا دے گا۔ کافر اللہ کا دیدار نہیں کر پائیں گے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اپنے ہم محبوب رب سے ملاقات کریں گے، اس سے دیدار کریں گے، اور اللہ یہ ہمارے لیے تمغے بشارت بھی سنائے گا کہ جاؤ جنت میں رہو، اب میں کبھی ناراض ہونے والا نہیں ہوں، خوشی کے ساتھ رہو، ہمیشہ رہو، موت نہیں آئے گی، بڑھاپا نہیں آئے گا، بیماری نہیں آئے گی، غم نہیں آئے گا، ٹینشن نہیں ہوگا، ہمیشہ میں تم سے راضی رہوں گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اسی آخرت کی تیاری اور جنت کی تیاری، رب العالمین کی دیدار کو عطا کرنے والی نیکیوں کی توفیق عطا فرما۔ اور رب العالمین جو بھی ہم نے سنا ہے پہلے صدق دل سے اس گنہگار کو اور اس کے بعد ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔